الرحمن الرحیم۔ جنت سے محروم کر دینے والی 40 اعمال، ان میں سے میں نے آپ کے سامنے 4 ذکر کر دیے تھے۔ پہلا تھا تکبر کرنا، دوسرا نیکی کر کے احسان جتلانے والا، تیسرا تھا والدین کا نافرمان، چوتھا تھا زبان کا غلط استعمال کرنا۔ آج میں آپ کے سامنے 5واں عمل رکھوں گا، وہ یہ ہے چغلی خور، چغل خور، چغلی کرنے والا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، جنت میں داخل نہیں ہوگا چغل خور، چغلی کرنے والا۔ یہ ہمارے ہاں معمولی سا گناہ ہے، ہم اس کو چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی باغ سے تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردہ انسانوں کی آواز سنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، پتہ ہے یہ بعض کہ یہ قبر کو عذاب ہو رہا ہے، کن گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو دنیا میں رہ کر پیشاب کرتا تھا اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب تو کرتا تھا لیکن پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا۔ تو دوسرا ان میں سے وہ شخص ہے جو چغلی کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ہری شاخ منگوائی، ان کے 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر گاڑ دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ ان پر یہ عذاب ہلکا ہو جائے، جب تک یہ لکڑی خشک ہو جاتی ہے نا، سوکھ جائے گی، تب تک ان پر شاید کہ عذاب ہلکا ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ معمولی سا گناہ ہے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس چھوٹے گناہ کی، چھوٹے عمل کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہماری برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہم حسد کرتے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے کیوں ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاں چیز عطا دی، اور بھائی تو حسد کیوں کرتا ہے؟ تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ تجھے بھی عطا کرے گا۔ حسد کیوں کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کے بارے میں غیبت کرنی چاہیے، اور نہ ہی چغلی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چغلی ہم جب کرتے ہیں نا تو ہمارے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں یہ چغلی کرنے کی وجہ سے۔ اس کی بات اس کو بتلا دی، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو کہہ دی، وہ آپس میں لڑائی پڑ جاتی ہے، گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہوتے ہیں جو خاوند بیوی یہ طلاقیں دے دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کی بڑی کیا وجہ؟ ہم تصدیق نہیں کرتے اس کی۔ ہمیں سب سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات بتلا دی، یا تیری بیوی کو میں نے فلاں کے ساتھ دیکھا ہے، وہ فٹافٹ جاتا اپنے گھر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاقیں جب ہو جاتی ہیں بعد میں سنتا ہے، جب تصدیق کرتا ہے تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ ہمیں سب سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں آپ سے کوئی گفتگو کرتا ہے، اگر آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی بات بتلاتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے کہ یہ فلاں میری بیوی نے، میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ جو شخص کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے، پھر اس پر یہ حکم جاری کرنا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے اس پر طلاقیں دے دیتے ہیں، اپنے گھر کو، گھر کے گھر پر بات ہو جاتے ہیں، بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے، بیٹی ماں سے جدا ہو جاتی ہے، ہم تصدیق کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے گھر میں قتل و غارت اس وجہ سے ہوتی ہے زیادہ، یہ چغلی کی وجہ سے۔ ہمارے گھر کے گھر پر بات ہو رہے ہیں اس چغلی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ بھائی یہ بڑے عہدے پہ کیوں ہے؟ اس کو اللہ نے گاڑی کیوں دی ہے؟ اس کے پاس بنگلہ کیوں ہے؟ اس کے پاس بڑی ڈگری کیوں ہے؟ یہ ہم حسد کرتے ہیں، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔